نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی عزیز ہم فعل مضارع مجہول پڑھیں گے، جس طرح ہم نے فعل ماضی معروف پڑھ لیا تھا۔ تو افعال کی جو اقسام ہے بلحاظ فاعل وہ ہم نے پڑھے تھے کہ دو ہوں گے بلحاظ فاعل، ایک ہوگا فعل معروف اور دوسرا ہوگا فعل مجہول۔ یہ ہم نے ماضی میں کسی حد تک پڑھ لیا تھا، لیکن ریفریشر کے طور پر یا وہ جو میرے ویورز جو نئے ہیں ان کے لیے، تو فعل معروف جو ہے یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ عین، را اور فا ہے، اور اس کا جیم، ہا اور لام۔ تو عرفہ، ٹھیک ہے، معروف، تعریف، معرف، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی عرفت والی کوئی چیز ہے، عارف، کچھ جانی پہچانی، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ کچھ جانا پہچانا، ٹھیک ہے۔ کچھ جانا پہچانا کیا؟ جانا پہچانا فاعل، وہ افعال جن میں فاعل کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، فاعل نون ہے، فاعل معرف ہے، ٹھیک ہے۔ سملرلی جو جہل ہے تو یہ جہل ہے، جہل مطلب لا علمی، جہالت، جاہل، ٹھیک ہے۔ تو وہ الفاظ، وہ افعال جن کے فاعل کا نہیں پتہ یا جن کے فاعل کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہم جاہل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے افعال کے اس کو کہیں گے جس میں فاعل آپ کا نون نہیں ہے اور جس میں آپ کا فاعل نون ہے، تو اس قسم کے افعال کو فعل معروف اور فعل مجہول کہیں گے۔ اور یہ فعل کی اقسام ہے بلحاظ فاعل، اس کا مطلب ہے کہ کچھ فعل کی اقسام ہوں گی جس میں بلحاظ مفعول ہوگا، وہ بھی ہم نے پڑھا تھا، فعل لازم، فعل لازم اور فعل متعدی، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو فعل لازم وہ افعال ہوں گے، یہ ہوں گے بلحاظ مفعول، جس طرح یہ بلحاظ فاعل ہے تو یہ بلحاظ مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ تو فعل لازم وہ افعال ہوں گے جس میں آپ کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، اس ایکشن کا اثر فاعل کی حد تک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب میں کہتا ہوں کہ زید بیٹھا، تو وہ بیٹھنے کا جو عمل ہے وہ زید تک ہی محدود ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں زید نے مارا، تو زید نے مارا، لیکن کس کو مارا؟ اب اس کو مفعول چاہیے، تو زید نے حامد کو مارا۔ تو کچھ افعال ایسے ہوں گے جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی، اور کچھ افعال ہوں گے جس میں آپ کو مفعول کی ضرورت لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مفعول آپ کا جو جانا پہچانا ہو، جس افعال میں مفعول کی ریکوائرمنٹ ہو، تو اس کو فعل متعدی کہیں گے، اور جس میں آپ کو مفعول کی ضرورت نہ ہو اس کو کہیں گے فعل لازم۔ اچھا، آج چونکہ ہم مفعول و مجہول پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مجہول ان افعال سے بنتا ہے جس میں آپ کا مفعول کا ہونا مسٹ ہو۔ اٹ مینز ان ادر ورڈس، آپ کا مجہول فعل متعدی سے ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور فعل متعدی وہ افعال میں جس میں مفعول کا ہونا لازمی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟
کہ مجہول ابھی جب ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ فعل مضارع یا فعل ماضی جو مجہول ہے وہ متعدی افعال سے کیوں بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ تھا جو کہ میں نے سوچا کہ آپ کو دے دوں بیفور وی فارملی پروسیڈ۔ اچھا، تو یہ جو مجہول ہے ہم نے ماضی میں بھی پڑھا تھا کہ ماضی میں مجہول کیسے بناتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ 3 الفاظ ہے، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ ماضی میں، ٹھیک ہے۔ ایک سٹینڈرڈ ڈائی لے کے تو عرب نے کہا فا کلمہ لام کلمہ فکس ہے، عین کلمہ کو کھلا چھوڑ کے تو کبھی اس کے اوپر زبر، کبھی زیر اور کبھی پیش آئے گی۔ اٹ مینس کہ یہ کبھی بنے گا فعلا، کبھی بنے گا فاعلا اور کبھی بنے گا فاعولا۔ تو فعل ماضی معروف میں قرآن میں جتنے بھی معروف افعال ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب اس ڈائی کے اوپر ہوں گے، اس سے باہر نہیں ہوں گے۔ ضربا، ٹھیک ہے، تو ضربا اس طرز پہ آیا ہوا ہے، سمع وہ اس حامدہ وہ اس پیٹرن پہ اس ڈائی پہ آیا ہوا ہے، کروما، بعودا، قروبا قریب ہونا، دور ہونا، یہ سب کے سب الفاظ اس ڈائی پہ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اگر میں کہتا ہوں اس نے پانی پیا، ٹھیک ہے، تو پانی پینے کے لیے جو لفظ جس ڈائی پہ آتا ہے، ایک تو اس کا مادہ ہمیں پتہ ہو، شین را با عرب استعمال کرتا ہے، اور وہ اس ڈائی پہ آتا ہے، فاعلہ کے ڈائی پہ، تو یہ بن جائے گا، بلکہ میں ادھر لکھتا ہوں شریبہ، ٹھیک ہے، تو شریبہ اس نے، شریبہ حامدن حامد نے پیا، کیا پیا؟ پانی، مفعول آ گیا، الماء مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگر ماضی مجھے یہ ضرورت پڑ جائے کہ میں کہوں کہ پانی پیا گیا، ٹھیک ہے، یہ تو سمپل ہے نا کہ حامد نے پانی پیا، تو حامد آپ کا فاعل ہے، یہ ما آپ کا مفعول ہے اور یہ آپ کا فعل ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ حامد، وہ حامد کی بجائے میں کہتا ہوں پانی پیا گیا، تو یہ جو مجہول بناتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں اب آپ کو جو فاعل ہے دیٹ بیکمز irrelevant، مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ اب آپ کی کنسنٹریشن، آپ کی توجہ وہ مور اور لیس مفعول کے اوپر ہو، نہ کہ فاعل کے اوپر ہو۔ جس طرح ہم نے وہ مثال بھی دی تھی کہ کیا یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھے کہ کیسے بنائے گئے ہیں، تو پتہ تو ہے سب کو کہ یہ اللہ نے بنائے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال آپ اس کے خالق کو چھوڑ دیں، آپ اس کی مخلوق کو دیکھ لیں، اس کی تخلیق کو دیکھ لیں، تو اس تخلیق کے اوپر غور کرنے سے شاید آپ میری مطلب مجھ تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجہول کو بیسیکلی لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے فاعل کو ایک سائڈ پہ کرنا ہے، مفعول کے اوپر کنسنٹریٹ کریں، اینڈ تھرو دیٹ مفعول آپ فاعل تک پہنچ جائیں، جس طرح اللہ نے قرآن میں مثالیں دی ہے۔ تو اب اگر میں کہتا ہوں کہ یہ پانی پیا گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے مجھے کوئی الگ سے فعل لانا پڑے گا، کیونکہ اس کا تو مطلب ہے شربہ اس نے پیا یا حامد نے پیا، لیکن پیا گیا تو پیا گیا کی بھی کوئی عربی ہوگی، تو جو پیا گیا ہے اس کے لیے جو عربی ہے وہ فعل مجہول کی صورت میں ہوگی۔ فی الحال ہم یہ ماضی ڈسکس کر رہے ہیں، تو فعل ماضی کا جو مجہول ہم نے پڑھا تھا میں ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ اگر یہ لیٹ سے فعلا ہے، بلکہ اس کو بھی مٹا دیتا ہوں، ان 3 ڈائیوں کو جو ہمارے پاس فائنل پروڈکٹ نکلا تھا
اسی کے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ عرب کہتا ہے کہ جب بھی آپ نے معروف کا مجہول بنانا ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے، تینوں ڈائیوں پہ، تینوں پیٹرنز پہ، تینوں اوزان کے لیے ایک ہی رول ہے۔ رول کیا ہے کہ آپ نے اس آخری والے کو چھیڑنا نہیں ہے، لام کلمہ کو نہیں چھیڑنا۔ تو اگر نہیں چھیڑنا تو اس کے اوپر جو بھی حرکت ہے ایسی طرح رہنے دے۔ عین کلمہ کو چھوڑنا نہیں ہے، تو اگر چھوڑنا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو آپ زیر دے دے لازمی۔ تو اگر یہ فعلہ ہے تو اس کو فعیلہ کر دے، یہ آلریڈی فعیلہ ہے لیکن زیر ایک دفعہ مٹا کے آپ دوبارہ لگا دے تاکہ آپ کو تسلی ہو کہ میں نے وہ ایکشن کر لیا۔ اگر یہ عین کے اوپر پیش ہے تو اس کے اوپر، اس کے نیچے زیر لگا دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تو دو کام ہو گئے۔ تیسرا کام عرب کہتا ہے کہ جو فا کلمہ ہے اس کو آپ فتحہ کی بجائے ضمہ دے دے، پیش دے دے، تو اس کو مٹا کے آپ پیش دے دے۔ تو یہ تینوں ڈائیاں اگر آپ دیکھیں تو ایک جیسے ہی نظر آ رہی ہے، فعلا فعلا فعلا۔ دیٹ مینس کنکلوڈ یہ ہو گیا کہ فعل مجہول جو ہے، فعل مجہول جو ہم ماضی کا بنائیں گے تو اس کی ایک ہی ڈائی ہوگی، یہ دو ختم ہوگی، ساتھ ساتھ ایک جیسی ہے تو وہ ڈائی کیا رہ گئی، فعلا۔ ٹھیک ہے؟ تو جو بھی آپ نے مجہول بنانا ہے ماضی میں، جو بھی آپ کے پاس روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے، وہ سے حرفی، تین حرفی، آپ اس کو اس ڈائی پہ ڈالیں اور وہ آپ کو ریکوائرڈ میننگ دے دے گا۔ تو میرے پاس شین، را اور با ہے، میں اس کو اس ڈائی پہ ڈالتا ہوں تو یہ بن جائے گا شریبا۔ تو شریبا، وہ پیا گیا۔ ٹھیک ہے؟ وہ پیا گیا تو وہ کون تھا؟ وہ ہمارا پانی تھا۔ اب وہ پیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ فائل کے اوپر کنسنٹریٹ نہیں کرنا، اور ترجمے سے بھی لگ رہا ہے کہ وہ پیا گیا۔ وہ کا مطلب یہ تو نہیں کہ حامد پیا گیا، وہ جو پانی پیا گیا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں اگر ہم کریں کہ پانی پیا گیا تو پانی آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ فائل کا کو لک دے رہا ہے، فائل کا لک دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ پانی پیا گیا فائل، تو اب چونکہ آپ کا فائل آنا نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے کہا یہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے، تو اگر یہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کا یہاں سے حامد غائب ہو گیا۔ تو اگر حامد غائب ہو گیا تو پیچھے رہ گیا آپ کے پاس پانی، اور وہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے منصوب، تو یہ بن گیا شرب الماء۔ تو اس کے ویسے ترجمہ ہے کہ اس نے پانی پیا، تو میں نے چونکہ اب شرب کر دیا تو شربہ تو بالکل ہی فارغ ہو گیا، یہ تو محروف ہے، تو مجہول کی طرف آتے ہیں، اور فعلا اس کی ڈائی ہے، یہ بھی میں مٹا دیتا ہوں۔ تو اب چونکہ میری کنسنٹریشن مفعول کے اوپر ہونی چاہیے، تو مفعول کو جب میں لے کے آؤں گا، لٹ سے ادھر میں لے کے آ گیا اور میں نے اس کو ایز اٹ از لکھ دیا، تو کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اچھا، میں کہتا ہوں غلط ہے۔ ریزن یہ ہے کہ ہم نے کہا کوئی بھی فعل، یہ بے شک مجہول ہو، فعل تو ہے نا، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام فاعل کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ پکا رول ہے کہ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا، اور فاعل ہمیں پتہ ہے کہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ مرفوع مینس کہ پیش والی تنوین، آنی اور اونا، ٹھیک ہے، اعراب بالحرکت، اعراب بالحروف، اب وہ چیزیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فاعل ہوتا ہے ہمیشہ مرفوع، کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا۔ فعل تو میرے پاس آ گیا، تو اگر میں یہ ماں کو فی الحال نکال دوں تو اس کا ترجمہ تو ہے وہ پیا گیا، لیکن میں کہتا نہیں پانی پیا گیا، تو اس پانی کو اب میں نے یہاں سے اٹھا کے مفعول کی جگہ سے میں نے فاعل کی طرف لے کے آنا ہے، فاعل کا سٹیٹس دینا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب میں فاعل کا سٹیٹس دوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کو ایک ایکسٹرا نام دے رہا ہوں،
میں اس کو فائل نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس منصوب کو اب مرفوع بنا کے فائل بنا دوں گا، نہیں، میں کہتا ہوں اب یہ فائل کی جگہ آ رہا ہے، درمیان میں پہلے ادھر فائل تھا نا، زید یا خالد جو بھی تھا، اب میں نے ادھر سے اٹھا کے اس کو فائل کی پلیس پہ رکھنا ہے، تو جب میں فائل کی پلیس پہ میں نے رکھا اس کو، تو اب یہ بن گیا مرفوع، کیونکہ فائل کے اعراب مرفوع ہوتے ہیں تو مجھے اس کو مرفوع کرنا پڑا۔ لیکن جب مرفوع میں نے کر دیا تو کیا اب یہ فائل ہے؟ یہ تو پہلے مفعول تھا، تو اب یہ نہ ایگزیکٹلی مفعول رہا نہ یہ ایگزیکٹلی فائل ہے، ریزن بینگ کہ اس کو میں نے ایلیویٹ کر کے منصوب سے مرفوع کر دیا، تو اس کو میں نے ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی دے دی، تو اس لیے گرامیرین نے اس کا نام رکھ دیا کہ یہ چونکہ فائل نہیں ہے، اوریجنلی تو یہ فائل نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور مجہول میں یہ اب وہ بھی مفعول بھی نہیں رہا، تو اس کو پھر ایک اور نام دے دیں اور اس کو آپ کہہ دیں کہ یہ ہے نائب الفائل۔ تو یہ بن گیا نائب الفائل، ایگزیکٹلی فائل بھی نہیں ہے لیکن فائل کا نائب ہے، ٹھیک ہے، اور فائل کا نائب اس لیے کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے ادھر اس کی، کیونکہ اس فعل کے لیے فائل چاہیے، تو فائل حامد تھا وہ نکل گیا، اب میں نے اس مفعول کو فائل کا سٹیٹس دینا ہے، اور اس کو جب میں نے سٹیٹس دینا ہے تو میں نے ایک اس کا اپنا الگ سے نام رکھ دیا اور اس کو میں نے کہا کہ یہ نائب الفائل ہے۔ تو شرب الماء، اب یہ شریبہ، یہ تو بن جائے گا نا شربہ، سوری یہ مجہول ہے، تو جس ڈائی فعلہ کے ڈائی پہ ڈال کے تو شربہ ہو گیا تھا۔ اچھا، اس طرح کی غلطی ہو تو اگنور کر دیا کرے، اکثر میں نے لکھا ٹھیک ہوتا ہے، سلپ اپ ٹنگ ہو جاتا ہے، یا کبھی کبھار لکھا غلط ہوتا ہے، بول میں ٹھیک رہا ہوتا ہوں، تو اس کو آپ درگزر کر دیجئے گا۔ تو یہ ہے شرب الماء، پانی پیا گیا، ٹھیک ہو گیا، یہ تو ہو گیا ماضی کا۔ اچھا، یہی کام یہ ویسے ہم پہلے پڑھ بھی چکے تھے، اب ہم آتے ہیں مضارع پہ، ٹھیک ہے۔ اگر وہی شین را اور با مادہ ہے، بلکہ مادہ چلے چینج کر دیتا ہوں، ضربہ کر دیتا ہوں یا نصرہ کر دیتا ہوں، اب اس کا ماضی بنے گا نصرہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو پکا رول ہو گیا کہ عین کلمہ کے نیچے زیر اور فا کلمہ کے اوپر پیش، اٹ مینس کہ یہ مجہول ہو گیا، تو نصرہ، کتبہ، کتبہ علیکم الصیام، ٹھیک ہے، ضربہ مثال دی گئی۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں مضارع کی طرف۔ تو نصرہ کا ہمیں پتہ ہے کہ اگر میں نے مضارع بنانا ہے تو وہ نصرہ کا فعل تو اس میں لازمی ہوگا نا، نون صاد اور را اس کے اندر ہوگا، کیونکہ ایک کام اگر ماضی میں ہو رہا ہے تو وہی کام اگر مضارع میں ہو رہا ہے تو مادہ وہی استعمال ہوگا۔ تو مضارع بنانے کے لیے ہم نے پڑھا ہے کہ آپ کو کچھ علامات لگانی پڑتی ہے، اور وہ علامات آپ کو پتہ ہے کہ یا ہے، تا ہے، الف ہے اور نون ہے۔ یہ چار علامات جب بھی آپ کو اس طرح کے لفظ کے شروع میں نظر آ جائے، الف نظر آ جائے، نون نظر آ جائے، تو اب یہ فعل ماضی نہیں رہا، کیونکہ فعل ماضی میں ہوتے ہی پہلے صیغے میں 3 حروف ہے، تو اس کا اگر میں کوئی ایڈ کروں گا تو وہ تو 4 ہو جائیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ماضی نہیں رہا۔ تو ماضی سے مضارع بنانے کے لیے اسی مادے کے ساتھ آپ ان علامات میں سے کوئی ایک ایڈ کر لیں، تو میں نے اس وقت یا ایڈ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو عرب کہتا ہے کہ جی آپ نے اس کو زبر دینا ہے، ہر صورت جو آپ نے علامت لگائی ہے اس کو مفتوح کر دے، فتحہ دے دیں، زبر۔ جو آپ کا لام کلمہ ہے را، اس کو آپ جس طرح میں لکھتا ہوں کہ اسی ڈائی کو لے کے چلیں، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے جی آپ نے علامت مضارع کو یاد زبر دینا ہے، فا کلمہ کو ساکن رکھے، لام کلمہ کو پیش دیں، تو یہ 3 حرکات فکس ہو گئی۔ اگین ماضی کی طرح عین کلمہ کو کھلا چھوڑ دیا، تو اگر کھلا چھوڑ دیا تو اگین وہی 3 پاسبلٹیز، یفعلو،
یفعلو اور یفعلو، یہ تین وہاں سے نکل آئی۔ اس کو اگر آپ نے آپشنل چھوڑ دیا تو کبھی زبر، کبھی زیر اور کبھی پیش، تو وہ میں نے اس فارم میں لکھ دیے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں اس کو مٹا دیتا ہوں۔ اب اگر یہ میرے پاس یہ ڈائی آ گئی ہے تو وہ جو نصرہ ہے وہ جب آپ اس کو اس ڈائی میں سے گزارے گے تو بن جاتا ہے نصرہ ین سرو۔ اس کا مطلب کہ وہ کہیں اس ڈائی پہ آ کے، سوری یہ والا، تو نصرہ ینصرو، ینصرو، یفعلو، ٹھیک ہے۔ تو نون، صاد اور را جب آپ اس میں فعلہ کے ڈائی سے گزارا تو فعلہ بن گیا، فعلہ نہیں بنا، فعولہ نہیں بنا۔ اور اسی مادے کو جب آپ نے اس ڈائی میں سے گزارا، مضارع کی ڈائی میں سے، تو وہ یفعلو بنے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یار یہ کس ڈائی سے نکلے گا؟ تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلے لیکچر میں یا اگلے سے اگلے میں وہ بتا دوں گا۔ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی بس کنسنٹریشن، آپ کی ہمت اور ایفرٹ چاہیے اس کے لیے۔ فی الحال آپ جو میں لکھ رہا ہوں اس کو سمجھے۔ اچھا، اب جب اس ڈائی سے نکلا تو ینصرو بن گیا۔ اب اس کا ترجمہ ہے، چلو اس کا ترجمہ ہے ینصری، نصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی، تو ینصرو کا مطلب ہے وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ ہم نے کہا فعل مضارع کے دونوں ترجمے پاسبل ہے، بلکہ تینوں ترجمے پاسبل ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ وہ مدد کرتا ہے، کرے گا یا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فی الحال اس کے تینوں ترجمے پاسبل ہے۔ اچھا، جگہ کی کمی کی وجہ سے میں یہ نیچے والا مٹا دیتا ہوں۔ تو اگر میں وہ کو کر دوں، فائل بنا دوں، میں کہتا ہوں حامد مدد کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مجھے ایک فائل لانا پڑے گا، بلکہ ادھر میں لکھ دیتا ہوں ینصر حامد۔ اب یہ نصرہ ایسا فعل ہے کہ کسی کی مدد کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو میں ویسے لکھ دیتا ہوں، چلو محمود، محمودن، حامد محمود کی، یا حامد محمود کی مدد کرتا ہے یا کرے گا، تو ینصرو۔ اچھا، یہ فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارع کا پہلا صیغہ، اور یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے۔ تو فعل ماضی کے پہلے صیغے سے ہم نے وہ گردان ساری بنائی تھی 14، تو اسی طرح اس ینصرو سے بھی ہم نے پوری گردان بنانی ہے جو کہ پچھلے لیکچروں میں ہم نے بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ جو گردان بنے گی ایز اے ریمائنڈر، جب بھی وہ گردان یہ بنائیں گے تو وہ ہمیشہ واحد مذکر غائب کا جو پہلا صیغہ ہے اس سے بنے گی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو ایک ایڈیشنل پوائنٹ تھا۔ اچھا، یہ ہے ینصر حامد محمودن، محمود کی مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اب اگر میں کہنا چاہوں خود کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، تو اس کے لیے پھر مجھے یہ فعل تو استعمال نہیں کر سکتا میں۔ اس کا تو مطلب ہے کہ اگر یہ لٹ سے یہ نہ ہو دونوں، تو ینصرو کا مطلب ہے خالی اس ینصرو کا وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ لیکن اگر میں کہنا چاہوں کہ مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، تو اس کی عربی ڈیفینیٹلی الگ ہوگی۔ تو اگین وہی مجہول، جس طرح ہم نے ماضی میں پڑھا، تو عرب نے جس طرح ماضی کے لیے قواعد بنائے، تو انہوں نے کہا جی یہ جو آپ کے پاس 3 پاسبلٹیز نکل آئی تھی، اس کو آپ نے مجہول بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تینوں پاسبلٹی اس لیے کہ کچھ الفاظ یفعلو کو طرز پر بھی بنائیں گے، ٹھیک ہے۔
حسب یحسب، کرم یکرم، فتح یفتح، تو کچھ مادے ہوں گے جو ادھر سے نکلیں گے، اس پیٹرن پہ ہوں گے، کچھ اس پیٹرن پہ ہوں گے، کچھ اس پیٹرن پہ. تو ان مادوں کا اگر ہم نے مجہول بنانا ہو، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان تینوں کے اوپر اب وہ جو رولز ہے وہ ہم اپلائی کرتے ہیں. انہوں نے کہا جناب آپ نے آخری والے کو چھیڑنا نہیں ہے، اسی طرح جس طرح ماضی میں تھا کہ لام کلمے کو نہیں چھیڑنا تو ایز اٹ از رہنے دے. ایز اٹ از کا مطلب ہے کہ پیش لگی ہوئی ہے تو پیش رہنے دے. سیکنڈ لاسٹ جو کلمہ ہے عین کلمہ، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اگین جس طرح ماضی میں تھا تو چھوڑنا نہیں ہے، تو ماضی میں انہوں نے کہا جی زیر دے دے لازمی. تو اگر وہاں زیر دی تھی ماضی میں تو مضارع میں عرب کہتا ہے کہ نہیں، آپ اس کو اب ہر صورت زبر دے دیں. تو یہ آلریڈی زبر ایک لگا ہوا تھا اس ڈائی میں، تو میں نے احتیاطاً مٹا دیا تاکہ مجھے کنفرم ہو جائے کہ میں نے اپنا ایکشن کر لیا. آگے تو میں نے زبر پکڑا دی اور اس کی پیش مٹا کے تو میں نے زبر پکڑا دی. ٹھیک ہو گیا. فا کلمہ کو انہوں نے کہا جی اسی طرح ساکن رہنے دیں، اور اگین جو آپ کا علامت مضارع ہے اسی کو آپ پیش ہی دے دیں. تو اگین یفعلو یفعلو یفعلو، اس کا مطلب ہے کہ جو ماضی کے 3 ڈائیاں تھی جس سے مضارع بنا تھا، مضارع کی جو 3 معروف کی ڈائییں تھی، جب ہم نے اس کو مجہول میں کنورٹ کیا تو تینوں کی تینوں سیم نکل آئی. تو سیم کا مطلب ہے کہ ایک. تو جس طرح ماضی میں یہ بنا تھا فعلا، ایک ڈائی بنی تھی، تو اس طرح مضارع میں بھی یفعلو. تو یہ ہماری مجہول کی دونوں ڈائیاں بن گئی. ٹھیک ہے. اچھا، اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آتے ہیں اس لفظ کی طرف. ینصرو اگر الگ سے لکھیں تو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. ینصرو حامد، فاعل ظاہر ہو گیا. تو جب فاعل ظاہر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب حامد مدد کرتا ہے. تو حامد مدد کرتا ہے یا کرے گا. ساتھ ہی مفعول آ گیا، تو حامد مدد کرتا ہے یا کرے گا حامد محمود کی، یا حامد محمود کی مدد کرتا ہے یا کرے گا. اب میں کہتا ہوں اسی طرح جس طرح ماضی میں کہا تھا کہ محمود کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، اٹ مینس کہ آپ کا اگین فائل آپ کا یہاں سے غائب ہو جائے گا. اگین آپ کی کنسنٹریشن مفعول کے اوپر مبذول ہوگی، اور اسی طرح اس مفعول کو اب ہم نے فائل کا سٹیٹس دینا ہے. تو سٹیٹس دینے کے لیے ہم نے کہا ایک نام دیا تھا ماضی میں، اور وہ تھا نائب الفاعل. تو محمود کو ہم نے تو پہلا یہ کام کرنا ہے کہ منصوب سے اس کو ہم نے اٹھا کے مرفوع کرنا ہے، تو الف غائب ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا محمود. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن یہ ہے ینصرو. تو ینصرو کو بھی ہم نے مجہول بنانا ہے ابھی. تو اس کا جو مادہ تھا وہ ہے نون، صاد اور را. ٹھیک ہے. تو نون صاد را کو جب میں اس ڈائی میں ڈالوں گا، یہ میرا ہے نون کلمہ، صاد کلمہ اور را کلمہ، تو یہ بن جائے گا ینصرو. ینصرو مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. کس کی؟ اس محمود صاحب کی. تو اب یہ پہلے مفعول تھا، اس کو ہم نے فاعل کا سٹیٹس دے کے فاعل بنا دیا. تو ینصرو محمود، اور یہ بن گیا نائب الفاعل. تو محمود کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. اچھا، تو یہ مجہول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہاں ماضی میں فعلا، فعلا اور فعولا تھے،
اور مضارع میں کیا تھا؟ معروف کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ معروف میں لکھ رہا ہوں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو، چار یہ اور چار یہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا قرآن شریف میں جو معروف ہے یا قرآن شریف میں جو ماضی کے ڈائیہ ہے، ان چار کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ تین معروف کی شکل میں یا معروف کے کیس میں استعمال ہوں گی، اور یہ مجہول کے کیس میں استعمال ہوگا۔ اینڈ لائک وائز مضارع، ٹھیک ہے، مضارع اس میں آپ کا یہ تین ڈائیہ معروف کے لیے استعمال ہوں گی، اور یہ ایک والی ڈائی مجہول کے لیے استعمال ہوگی۔ تو یہ ہے ینصرو۔ اس کی پہچان ہم نے کہا کیا ہے کہ پہلا کلمہ جو ہے اس کے اوپر پیش ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب بھی آپ کو قرآن میں کوئی بھی فعل جو کہ پیش سے سٹارٹ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی لفظ ماضی کا یا مضارع کا اگر پیش سے سٹارٹ ہو رہا ہو تو اب آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اچھا جی اب اس کا ترجمہ جو ہے نا مجھے مجہول والا لانا پڑے گا، سمجھ رہے؟ تو یہ ایک پکی ایک آپ کے پاس ایک نشانی آ گئی۔ اچھا، اگر میں ایک اور لکھ دوں ینصرو، یا بھی میں ویسے آپ کو ایز اے ووکیبلری ایک لفظ یہ بھی ہو سکتا ہے ینصرو، اور ایک لفظ یہ بھی ہو سکتا ہے ینصرو۔ ینصرو، ٹھیک ہے، یہ لفظ ہے ویسے، یہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن فی الحال آپ کو میں تھوڑا سا ایک ٹچ دینے کے لیے اب قرآن میں پہچاننا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں قرآن کے الفاظ ہیں، کبھی یا سے آئیں گے، کبھی تا سے آئیں گے، تنصرون، ٹھیک ہے، ینصرون، ینصرنا، تنصرنا، انصر ینصرو، ٹھیک ہے، نصر ینصرو، اور یہ اس کا مجہول بن گیا، اور یہ اس کا جو ماضی ہے وہ ہے انصر، افعل، تو انصر ینصرو، افعل یفعلو۔ اچھا، کہنے کا مطلب یہ تین چیزیں لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی آپ کو یہ تین الفاظ آپ کو نظر آ گئے نا تو ملتے جلتے ہیں، یا ادھر بھی ہے یا ادھر بھی ہے یا ادھر بھی ہے، ان دو کے اوپر تو پیش ہے، اسی کے اوپر تو زبر ہے۔ تو جب زبر آ گیا تو اب کنفرم ہوگا کہ مجہول نہیں ہے، معروف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ آپ معروف والی کریں گے، وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا، پکی نشانی یہ ہے۔ آگے میں نے نہیں دیکھنا کہ سواد کے اوپر کیا ہے، لیکن مجھے یا کے اوپر زبر نظر آ گئی تو دیٹس اٹ، میرے لیے انڈیکیشن کافی ہے کہ یہ معروف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس معروف کو میں نے یہاں سے نکال دیا۔ اب میں کنفیوز ہو رہا ہوں ان دو الفاظ میں کہ جو میری انڈیکیشن تھی وہ یا کے اوپر زبر تھی، لیکن یہاں اب یا کے اوپر پیش، اور ہم نے کہا یا کے اوپر پیش آنے کا مطلب ہے کہ مجہول، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے، کیا یہ بھی مجہول ہے، کیا یہ بھی مجہول ہے؟ تو آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اچھا جی یہ کیا ہو گیا، یہ تو آپ کو کنفرم ہو گیا نا کہ مجہول ہے۔ کیوں؟ اس کے عین کلمہ کے اوپر زبر ہے، ہم نے کہا تھا نا یہ والا یفعلو، تو عرب نے کہا کہ اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، زبر دینی ہے، اور اس کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، تو یفعلو بن گیا تھا، تو ینصرو۔ اس کا مطلب ہے کہ مضارع مجہول یا مضارع مجہول جب آپ دیکھنا چاہیں گے تو پھر آپ کے لیے دو انڈیکیشن رکھنی پڑیں گی، ایک یا کے اوپر پیش، اور آپ کا جو عین کلمہ ہے درمیان والا ہے، نون سواد رام سواد، اس کی حرکت کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر وہ زبر نہیں ہے، زیر ہے، تو پھر یہ مجہول نہیں ہے۔ مجہول کے لیے شرط کیا تھی
زبر، یہاں کیا ہے؟ زیر، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی اس عین کلمہ کو چھوڑنا نہیں ہے، زبر دینی ہے، تو تب جا کے مجہول بنے گا۔ تو اس کے اوپر تو زبر ہے، یا کے اوپر پیش یہ بھی شو کر رہا ہے کہ یہ اب آپ کا ہو گیا مجہول۔ جب میں نے اس لفظ کو دیکھا تو یہاں تو زیر نظر آ گئی، تو کنفرم ہو گیا کہ یہ اب مجہول نہیں ہے۔ تو اگر مجہول نہیں ہے تو معروف ہوگا، دو ہی آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن معروف ہم نے ابھی پڑھا کہ وہ فعل یفعل، فعل یفعل، یفعل یا یفعل ہوتا ہے، یا کے اوپر ہمیشہ زبر ہوگی۔ تو بھائی یہ کیا کنفیوژن ہوگی؟ یہاں تو یا کے اوپر پیش ہے، تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس وقت، چونکہ ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے۔ یہ جب ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے تو ایکسیپشنل کیسز میں آپ کے اوپر وہ یا کے اوپر پیش بھی آئے گی، اور وہ ایکسیپشنل کیسز انشاءاللہ اگلے یا اگلے سے اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے، اور اس کا نام ہے ابواب، ثلاثی مجرد یا ثلاثی مجرد، اس کا نام ہے ابواب۔ تو آپ کو ٹچ دینے کے لیے کہ کچھ ابواب ہے، کچھ ابواب مینس کہ کچھ ڈائیاں ہے۔ وہ ہم نے کہا نا کہ عربی میں ہر ایک چیز کو قاعدے قانون، کوئی قاعدے، کوئی پیٹرن کی، کسی اوزان وزن کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ تو عربی میں وہ اوزان جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ابواب، فعل کی صورت میں۔ اور وہ ابواب وہ ہوں گے جس کے اندر صرف 3 حروف ہوں گے، اوریجنل اصلی، اس کو کہتے ہیں حروف اصلی، اور کچھ کے اندر ان 3 کے ساتھ میں اپنی مرضی کے کچھ حروف ایڈ کر دوں گا، تو وہ ثلاثی مزید فی، کہ ان تینوں میں کچھ مزید الفاظ حروف ایڈ کر کے، تو وہاں پر کچھ ابواب جو آئیں گے، ڈائی آئیں گی، تو وہاں پر آپ کو یا کے ساتھ، یا کے اوپر پیش نظر آئے گی، لیکن آپ کو وہ جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر زبر نظر آئے گی نہیں آئے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اگر جہاں زیر نظر آ جائے، بے شک یہاں پیش ہو، تو اب یہ مجہول نہیں ہے، یہ معروف ہے۔ اچھا، فعل مجہول الحمدللہ ہم نے ماضی کا اور مضارع کا، ماضی کا تو ریپیٹ کر لیا بیسیکلی، اور مضارع کا ہم نے فریش پڑھ لیا۔ لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو گیا، لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا، ٹائم زیادہ لینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں، اور اچھی طرح سمجھ آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی کچھ ایفرٹ کریں، کچھ پریکٹس کریں، ٹھیک ہے۔ ان لیکچروں کو بار بار سنیں، اور امید ہے کہ پھر آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس کو بڑا آسان بنایا ہوا ہے، کوئی خاص راکٹ سائنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو چیزوں کو تھوڑی سی آپ کو توجہ چاہیے ہوگی، ادروائز کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو نئی کوئی چیز انوینٹ کر رہے ہیں، یا آپ کوئی ایٹم بم بنا رہے ہیں، نہیں۔ آپ اپنے عربی کے قواعد ہیں جو کہ آلریڈی سارٹیڈ آؤٹ ہے، اور ان کو ہم بیسیکلی ریفریش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہوں گے، کچھ کو آئیڈیا ہوگا، بچپن میں کوئی تھوڑا بہت پڑھ لیا ہوگا۔ تو بہرحال اس لیکچر کو ہم ادھر ہی ختم کر لیتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم فعل مضارع مجہول کے تھوڑے سے سینٹنسز بنائیں گے، 2 3 4، اور قرآن سے پھر 1 2 آیات 3 آیاتیں لکھ کے تو ہم اس کو وہاں پر سمجھ لیں گے کہ اچھا جی یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ قرآن میں معروف ہے یا مجہول ہے۔ صدق اللہ العظیم۔